ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو بھائی ایک انسان ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، بشر ہے، ایک انسان اور اللہ کی مخلوق دوسری مخلوق کو کیسے زندہ کر سکتی ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر ایک مثال اور ایک حوالہ دے کر بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا رازق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسرا نظریہ اور عقیدہ نہیں۔ اللہ خالق ہے، حقیقی خالق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ جس عقیدے کو نہ مانے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طرف یہ عقیدہ ہے ہر مومن کا، لیکن دوسری طرف ہم جب قرآن و سنت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت میں بے شمار آیات و حدیث ملتی ہیں کہ یہ بارشیں بھی فرشتے چلاتے ہیں۔ ایسے نہیں بابا جب بلند بولے سبحان اللہ، یہ بارشیں بھی فرشتے چلاتے ہیں، یہ آگ کے اوپر فرشتہ مقرر ہے، یہ ہوائیں بھی فرشتے چلاتے ہیں، یہ پانی بھی فرشتے چلاتے ہیں، انسان کی جسم کی تخلیق اور انسان کی صورت بھی ماں کے پیٹ میں فرشتہ بناتا ہے، روح بھی فرشتہ ڈالتا ہے، روح نکالتا بھی فرشتہ ہے۔ اب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، مگر فرشتہ بنا بھی رہا ہے، جسم بھی بنا رہا ہے، صورت بھی بنا رہا ہے، فرشتہ روح ڈال بھی رہا ہے، روح نکال بھی۔ اب کام سارے رب کے ہیں لیکن کام سارے کر کون رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں۔ کام اللہ کے ہیں، کر فرشتے رکھے گئے، کام اللہ کے ہیں، کر فرشتے رکھے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کام رب کے ہیں تو کیا رب خود یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے؟ کیا رب سارے کام خود نہیں کر سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جسے چاہتا ہے اپنا کام لے لیا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنا کام لے کام خدا کے ہیں، عمل سارے خدا کے ہیں، امر خدا خدا کر فرشتے رکھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو جس طرح کام اللہ کے ہیں، امر اللہ کا ہو، زن خدا کا ہو، آج فرشتوں کا ہو، کام بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اگر فرشتہ کوئی کام کرے رب کے حکم سے تو کام خدا کا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی نبی یا ولی اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے کوئی کام کرے، ہاتھ اللہ کے نبی یا ولی کا ہوتا ہے، کام خدا ہی کا ہوتا ہے۔ اگر نبی یا ولی کسی مردے کو زندہ کرے تو یہ ذاتی حیثیت سے نہیں کرتا، یہ کام خدا کا ہوتا ہے۔ زبان یا ہاتھ اللہ کے نبی اور ولی کا ہوتا ہے، ان کی زبان سے کون بھی اذن اللہ نکلتا ہے، اللہ اس مردے کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ ولی اللہ کی صفات کے مظہر ہوا کرتے ہیں، حقیقت میں کام اس کا ہوتا ہے، صرف جو عمل ہے وہ صادق اللہ کے نبیوں سے ہوتا ہے یا اللہ کے ولیوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حوالہ بھی دے دیتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ، یہ ہمارے مسئلہ کا بندہ نہیں، اپنے مسئلہ کا ہم اگر حوالہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مسئلہ کا تمہارا عقیدہ ہے، باقی کا تو نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ یہ مسئلہ کے بابیت کے بہت بڑا امام ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا ایک انسان ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو زندہ کر سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کو، ایک انسان دوسرے انسان کو بطور کرامت زندہ کر سکتا ہے، جس طرح عبد القادر جیلانی نے بغداد کے منبر کے اوپر بیٹھ کر زندہ کر کے دکھائے ہیں۔ جس طرح عبد القادر نے زندہ کر کے دکھائے ہیں، اس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو بطور کرامت زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے یا اللہ کے ولیوں کی کرامت ہوتی ہے۔ بظاہر فعل ان کا ہوتا ہے لیکن حقیقت امر خدا کا ہوتا ہے۔